اور اسی طرح وہ اسقاط حمل سے محفوظ رہے گی، یعنی اس کا حمل ضائع نہ ہوگا۔ اور جب بچہ پیدا ہو تو وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ بچہ بھی ہر مرض سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، حمل کی حفاظت کا عمل آج آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وہ عورتیں جو حاملہ ہیں، حمل کی حفاظت کے لیے، اس حاملہ عورت کی حفاظت کے لیے، اس بچے کی حفاظت کے لیے یہ عمل نہایت ہی مفید ہے۔ یہ عمل زاد المتقین سے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ تعالی، حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ، آپ کا تصوف میں بھی ایک بہت بڑا نام ہے اور آپ کثیر کتب کے مصنف بھی ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ تعالی آپ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ حمل کی حفاظت کے لیے، حاملہ عورت کی حفاظت کے لیے اور اس بچے کے لیے، یعنی جو اس کے پیٹ میں، اس کی حفاظت کے لیے یہ نہایت ہی مجرب عمل ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے بیان کی جائے گی کہ ان آیات مبارکہ کو زعفران کے ساتھ کسی کاغذ پر لکھ کر حاملہ عورت اپنے دائیں بازو پر باندھ لے، اور اسی طرح وہ اسقاط حمل سے محفوظ رہے گی، یعنی اس کا حمل ضائع نہ ہوگا۔ اور جب بچہ پیدا ہو تو وہ تعویذ اس کے گلے میں ڈال دے تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ بچہ بھی ہر مرض سے محفوظ رہے گا۔ آیت کریمہ یہ سورہ آل عمران کی 35، 36 اور 37 نمبر آیت مبارکہ کا یہ حصہ، یعنی 35 نمبر آیت مبارکہ یہاں سے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ عالم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ یعنی یہاں 35 سے لے کر 37 نمبر آیت مبارکہ یہاں تک حصہ یہ کسی کاغذ پر زعفران کے ساتھ لکھ کر حاملہ عورت اپنے دائیں بازو پر باندھ لے، تو اسی طرح جب بچہ پیدا ہو تو پھر یہ کھول کر اس بچے کے گلے میں ڈال دے گی، حمل بھی محفوظ رہے گا اور بچہ بھی ہر مرض سے محفوظ رہے گا۔ یہ نہایت ہی نورانی عمل ہے۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ تعالی بیان کردہ زاد المتقین سے آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے جو بتائے ہوئے نیک اعمال ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنانے، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔